ہاں، کیا یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیا یہ انسانیت کے لائق ہے کہ ان کو بندہ انسان بولے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، ارے یہ تو ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو قوم کا وفادار نہ ہو، قسم خدا کی ہی وہ زندگی کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور آج سے کئی سو سال پہلے کی بات میں نے کل پرسوں عربی کی کتاب میں پڑھائی مدرسے میں، وہ کیا سکندر اعظم ذوالقرنین نے مشرق مغرب فتح کر لیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ چین کا محاصرہ کیا، چاروں طرف اس کے مجاہدین اور فوجیوں نے محاصرہ کیا چین کا۔ اس وقت ہر ملک ایک شہر کی صورت میں ہوتا، چاروں طرف سے محاصرہ کئی دن تک ہوا۔ ایک دن ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا ذوالقرنین کے سکندر اعظم کے فوجیوں سے کہ میں چین کے بادشاہ کا سفیر ہوں اور میں نے سکندر اعظم سے خود بات کرنی۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کی تلاشی لی، اندر لے آئے، اندر سکندر اعظم بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہا میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دوبارہ تلاشی اس بندے کی لی گئی، جی میری ساری تلاشی لے لی، کاٹی کے دونوں ایک خیمے میں اندر چلے گئے۔ وہ آنے والا بندہ کہنے لگا میں چین کے بادشاہ کا سفیر نہیں ہوں بلکہ بادشاہ میں خود ہوں، اور میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے پاس ہوں، مجھے قتل کر لو لیکن میری قوم کو کچھ بھی نہ کہو۔ کیا جی، جس قوم کے شروع کے اندر وفاداریاں ہوتی ہیں نا، وہ قوم پھر دنیا میں ترقی کرتی ہے بھلے مسلمان نہ ہو۔ میں رب کی قسم کھاتا ہوں، قرآن رکھو، قرآن پہ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہمارے ملک پر خدا مشکل حالات نہ لائے۔ جب مشکل حالات آئیں گے، یہ زرداری، نواز شریف، عمران خان، جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے، جن کی داڑیاں بھی چٹ ہے، مچھوں کو وٹ ہے، یہ سارے ظالم اپنی فیملیوں سمیت ان اپنے روحانی باپوں کی گود میں جا کر بیٹھیں گے جن کی خاطر ساری زندگی قوم سے غداری کرتے رہے۔ انہوں نے ایک دن نہیں کھیلنا تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ شروع میں ذکر کیا کہ پھل سے ہمیشہ درخت پہ چانا جاتا۔ اگر میں کل جا کر ووٹ جس بندے کو دے رہا ہوں، میرا ووٹ دینا ہی میرا پھل ہوتا ہے کہ جس درخت کا میں انتخاب کرتا ہوں یہ تو اتنا گیا گزرا ہے کہ قوم کو سایہ بھی نہیں دے گا، پھل ہانک دے گا قوم کو۔ اور اگر میں نے اس کو منتخب کرنا ہے قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو یاد رکھ لینا مجھ سے بڑا اسلام کا غدار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ بات یاد رکھنا، چین والی بھولنا نہیں۔ سامنے قائد آباد میں الٹے ہاتھ پہ مارکیٹ ہے بڑی موبائل کی، اوپر چھت میں میرے ایک دو ساتھی ہیں، ان کا ہول سیل کا کاروبار۔ میں چلا گیا ان کے پاس، اس نے میرے لیے جوس کا آرڈر دے دیا، پاس بٹھایا، استاد جی بتاؤ نا یہ تین بندوں میں کون اچھا، نواز شریف میں، زرداری میں، عمران خان میں کون اچھا؟ بندہ کیا بولے ان کو؟ میں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میری تو بیوی شریف پردہ کرتی ہے، اس نے آج تک موبائل پر بھی کسی کی تصویر نہیں دیکھی، اور نہ میں دیکھنے دیتا ہوں۔ میری گھر والی نے آج تک میرے بھائیوں کو نہیں دیکھا، نہ تصویر دیکھی ہے، نہ اپنے خالہ کے بیٹے دیکھے ہیں، نہ چاچا کے بیٹے دیکھے۔ آج تک ہم خاندان کی ایسی شادی میں نہیں گئے جہاں پر مخلوق لوگ ہوں۔ اگر عورتوں میں غیر محرم یا خاندان کے مرد بھی کھانا رکھے، ہم کبھی ایسی شادی میں فیملی سمیت نہیں گئے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ میں اپنے لیے جس کو قائد منتخب کروں گا وہ کیسا ہوگا؟ سعد اللہ شاہ بخاری واللہ صاحب، میں نے اسے کہا اب بتاؤ جب میں منتخب کروں گا تو کس کو؟ جو ساری زندگی لاہور کی ہیرا منڈی میں ہیروں سے کھیلتا رہا، جس کی ساری حرام کی نسل ساری دنیا کے ملک میں پلتی رہی، جس نے ساری زندگی اپنی بیوی اور بہنوں کے جنازے اٹھائے، یا اس کو جو ساری زندگی اللہ کے قرآن کی چوکیداری کرتا رہا، اللہ کی قرآن کو پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے سارے خاندان کو لگاتا رہا، ایسے مرد کلندر کو منتخب کروں گا؟ میاں بتاؤ نا۔
راحت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا. اب نہیں ہونا یہ درد دل ہے. ووٹ میں لگا رہا ہوں بلے پہ اور کہتا ہوں اسلام آ جائے، یہ تو بہت غلط ہے. ارے مہر میں لگا رہا ہوں 3 بار کہتا ہوں اسلام آ جائے، یہ نہیں ہے. ووٹ کے لیے منتخب کروں شیر والوں کو اور جناب عالی میں سوچوں ملک میں اسلام آ جائے، یہ نہیں. یہ خیال است و محال است و جنون. اللہ اکبر. قوم کا وفادار ملک و ملت کا وفادار ہوتا ہے. قوم کا وفادار ملک و ملت کا چوکیدار ہوتا ہے. قوم کا وفادار ملک و ملت کا علم بردار ہوا کرتا ہے. چین کا بادشاہ خیمے میں بیٹھا ہوا سکندر اعظم کے سامنے کہنے لگا تو نے میرے ملک کا معاشرہ کیا شہر کا، اب آپ کا مقصد مجھے قتل کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، مار دو. لیکن یہ یاد رکھنا مجھے مار دو کہ میری قوم دوسرا بندہ منتخب کر لے گی جو آپ سے لڑے گا. اور اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو بتاؤ کیا چاہیے، کیا ٹیکس چاہیے کیا. سکندر اعظم بہت دیر تک سوچتے رہے، بہت دیر تک. سر نیچے کیا پھر سر اٹھایا اور سکندر اعظم نے کہا چین کے بادشاہ سے کہ مجھے 3 سال کا پیشگی ایڈوانس میں جزیہ ٹیکس چاہیے. اس نے کہا صحیح ہے. کہا پھر اگلے سال اس جزیہ ٹیکس کا آدھا چاہیے، اس کے اگلے سال آدھا چاہیے، ہر سال پھر آدھا دینا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چین کا بادشاہ جب اٹھنے لگا تو سکندر اعظم نے کہا کہ تم 3 سال کا جزیہ اور ٹیکس جب پیشگی جمع کرا دے گا تو تیری قوم کی حالت کیا ہوگی. اب سننا. چین کا بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا یہ سارا جزیہ اور ٹیکس میں جیب سے ادا کروں گا تاکہ میری قوم پر بوجھ نہ پڑے. جی سمجھے، یہ سارا جزیہ اور ٹیکس میں نے اپنے جیب سے دینا تاکہ میری قوم کو پتہ بھی نہ ہو. سکندر اعظم بڑا حیران رہا اور دل میں سوچنے لگا جس قوم کا بادشاہ قوم کا اتنا وفادار ہو وہ قوم ساری دنیا میں سرداری کرنے کے حقدار ہے. جی اور ہمارے ہاں کیا ہے، جو قوم کا سب سے بڑا چور وہ سب سے بڑا وزیر اعظم، جو قوم کا سب سے بڑا مکار اور غدار وہ سب سے بڑے عہدے کا چوکیدار، جو قوم کا سب سے بڑا عدلیہ کے نظام میں چوروں کا بھی چور وہ سب سے بڑا چیف جسٹس. اللہ اکبر کبیرہ. شیشے کے گرہ میں بیٹھ کے پتھر ہی پھینکتے ہیں، دیوار آہنی پر حماقت تو دیکھیے. چین کا بادشاہ اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن کا وعدہ تھا. اگلے دن دیکھا سکندر اعظم کی فوج درمیان میں ہے، چاروں طرف چین کی فوج کھڑی ہے، چاروں طرف اس فوج کا اس کی فوج نے محاصرہ کر لیا. اور چین کا بادشاہ اپنی کر فر کے ساتھ فخرانہ انداز میں سر پر تاج پہن پر گھوڑے پر بیٹھ کر جب سامنے آیا تو سکندر اعظم نے کہا تو نے غداری کی. کہا نہیں، اللہ غداری سے مجھے محفوظ کرے. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مسلمان بھی تھا. باقاعدہ عربی کی کتاب میں اس کے الفاظ لکھے ہیں. ایک جگہ وہ کہتا ہے العصمۃ للہ، لڑائی تو اللہ کے لیے. کہنے لگا نہیں میں نے غداری نہیں کی. سکندر اعظم نے کہا میری فوج کا محاصرہ کیوں کیا؟ کہنے لگا وہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم آپ کے سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے ہم نے جزیہ منظور کیا، ٹیکس منظور کیا تاکہ آپ کو پتا چلے یہ جزیہ اور ٹیکس میں ملک کا بادشاہ ہوں، صلح کی وجہ سے آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ میری قوم تباہ برباد نہ ہو، وگرنہ مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت ہے. سکندر اعظم جب جانے لگے تو چین کے بادشاہ سے کہا جب تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو میرے اندر بھی ہمت ہے، میں نے سارا جزیہ ٹیکس تجھے معاف کر دیا. ہاں اور ہمارے در بدر خبریں پسند